جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے۔ آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا؟ اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے، یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں، یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا ہے نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا
اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے. ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے. دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں، چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری. بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، ناٹ مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. I want to be a مستجاب الدعوات.
نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے، کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو۔ سنو، ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ That's it۔ غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے۔ اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا، آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل نکال لے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ توجہ سے سنو، آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے، تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے، کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس، پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے، ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے، پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے۔ ایک اور مسٹیک، دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط، گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع۔ کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی، پتے پتے کو، بوند بوند کو لوگ ترس رہے، قحط۔ ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے، اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی، کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یقین ہوگا تو کام ہوگا، دعا پر یقین نہیں، اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے۔ اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا، بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی۔ یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا، وہ آپ کے لیے بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں، وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی، یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ، آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب، آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا۔ جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے، آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے
منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے۔ دل سے دعا مانگو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ، میں نے کتاب میں پڑھا۔ ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا۔ ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری۔ حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام۔ ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا۔ کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب۔ مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے۔ سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا۔ جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا۔ اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے ہے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا۔ ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا۔ چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی، ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں۔ اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال، دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی، دروازہ نوک کیا، ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی، کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے۔ کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا۔ ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا۔ اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے۔ کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے۔ بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ ہے دعا۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی۔ ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے۔ کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے۔ کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا۔ وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا۔ مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی،
उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया हूं। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीज़ों का ख़राब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। का खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जाता हूँ। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या इसमें जहर फैल गया है, अभी अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा। हाँ, अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठा ही कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। कहा बेटा इसमें भी इन्फेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई, फिर घर आया, पट्टी बंदी हुई हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। कह रहे एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, कहा जल्दी करो उस मछेरे से माफी मांगो वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। और मज़े की बात यह है गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ़ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। कहा एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। कहा या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोज़ी ले गया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ए अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, ए अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजियो। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखना, हाय ना लेना किसी की, तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा कर्रो-फर वाला हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, मैं सेठ। आज आप कुछ भी हैं, ये अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाय लग गई ना, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा दी और उसने हाथ उठा दिए। ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, तूफान टाल भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। बर्बादी से बचना है, लोगों की दुआएं लीजिए। जिंदगी में ऐसे काम करना मीठे इस्लामी भाइयों कि मेरी गैर मौजूदगी में भी लोग दुआ दे कि क्या बंदा है, क्या मिलता है, क्या अखलाक है। ऐसा ना करना कि किसी से मिलकर जाओ तो जाने के बाद लोग कहे इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, मुझे जलील करके गया। आज मुलाजिम को हम जलील कर देते हैं, आज बीवी बच्चों के सामने गालियां निकालते हैं, आज लोग हमसे डरते हैं। याद रखो ये इज्जत नहीं है। आज आपका, अगर मैं जो प्रोफेसर बैठे उनसे कहना चाहता हूं, आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट आपका अदब करते हैं, ये अदब है या डर है? चेक कीजिए। आपके सामने जो अदब करे और पीछे गालियां दे, वो अदब नहीं, वो इज्जत नहीं। इज्जत यह है कि मैं सामने ना भी हूं तो लोग कहें कि कमाल का आदमी है। अल्लाह इसकी खैर फरमाए। काश मैं ऐसी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाऊं, आप गुजारने में कामयाब हो जाएं कि जब दुनिया से जाएं ना तो लोग हाथ उठाकर दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, हमारे अच्छे काम उन्हें याद आए। लोगों के दिलों में नफरतें ना डालो। आज किसी पर जुल्म करके, रोब जमाकर, उसको धौंस में लेकर हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, मगर याद रखना वो भी बंदा रब का है, अल्लाह का बंदा है, नबी ये पाक का उम्मती है, उसका भी कनेक्शन है। और अगर तड़प कर उसने दुआ कर दी ना तो हमारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मेरा कोई भाई ऐसा बैठा है ना जो देख रहा है कि यार कारोबार डाउन हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सेहत गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज़ें बिखरती महसूस हो रही हैं, फौरन अलर्ट हो जाएं, चेक करें मुलाजमीन से जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं हो रही, बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खाला मामू चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं सब ठीक नहीं है।
دل توڑے ہوئے ہیں, ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے, دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر, پھر ہمارے گھر والوں کا, پھر ہمارے رشتہ داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا, کتنی ضروری ہے دعا, کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں, مانگو اللہ سے, ڈرو نہیں, کنجوسی نہیں کرو, ادب سے مانگو, فوکس کے ساتھ مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات, حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں, اور نہ ملے تو شکوہ نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات, ہائے نہیں لینی, تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں, پیار, نرمی, شفقت, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے, آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا, کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, اس نے مجھے کیسے گالی نکالی, جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں, غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا, اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سن لو, کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی ہے آپ کی, نہ کریں معاف, کریں دشمنیاں, قیامت کے دن تیار رہنا, پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو, درگزر کرو, اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میں بندہ ہوں, میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو مجھے معاف فرما. شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے, اللہ تو کریم ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کو عرض کر رہے ہیں, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ملازم کو, نہ بیوی کو, نہ ساس کو, نہ بہو کو. لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے. آج ایک نیت کر لو, اے مسلمانوں, آقا کے غلاموں, آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا, دل دکھایا, میں نے اس کو معاف کیا. کہہ دو میں نے معاف کیا, دشمنیاں ختم. آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو. آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی, میں کیوں معافی مانگوں, وہ معافی مانگے. یہی تو پرابلم ہے. 2 دوست, 2 رشتہ دار, 2 بھائی 5-5, 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے. ایک سوری نے 2 دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے, میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے, رشتہ دار دور ہے, کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے, بس میں معافی مانگ لوں گا, میں معاف کر دوں گا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ آگے بڑھ جاؤ, آپ فون کر دو آج, اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں, جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ارے جاؤ یار, دوستی کر لو. یہ رشتہ دار, یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں, ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں. تھوڑی لائف ہے, پیار سے گزارو, محبت سے گزارو, ختم کر دو دشمنیاں, پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں.